السلام علیکم۔ یہ ناول ہے نئی سحر، ایپیسوڈ 2۔ دولہا میاں دوستوں کے ساتھ سوات نکل گئے تھے۔ وہاں چائے وائے پی اور بڑی انسانیت سے پوچھا، دلہن چلنے کے لیے تیار ہو؟ ابا کا اتنا کہنا تھا کہ دلہن صاحبہ کھٹ سے حاضر ہو گئیں۔ تینوں گھر آ گئے۔ راستے میں تینوں نے کسی سے کوئی بات چیت نہ کی۔ شام ہو رہی تھی، اس پر حیرانی سے زیادہ تھکن سوار تھی۔ کمرے میں جاتے ہی تخت پر دراز ہو گیا۔ فکر نہ کریں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں بتائی تھی گھر والوں کو، بیگم نے گویا تسلی دی، لیکن اس کو تھکن اتنی تھی کہ دلہن کی بات سنی انسنی رہی۔ فوراً ہی آنکھ لگ گئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا کتنی دیر ہو گئی۔ صبح اٹھا تو گھر میں داخل ہونے سے تخت پر دراز ہونے تک ایک ایک منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ فوجیانہ انداز میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس نے نقل اتاری۔ سنو، فلموں کی طرح مجھے اپنا جیون ساتھی سمجھنے والی پتی ورتا لڑکی، میرا تمہارا کوئی لگن نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ رہنے پر تیار نہیں، میری طرف سے تمہیں طلاق۔ اس کے منہ سے طلاق نکلا تھا کہ دلہن نے بلند آواز سے پکارا، ابا جی! وہ تو جیسے دیوار سے لگے کھڑے تھے، آنن فانن اندر آ گئے۔ یہ آپ سے کچھ کہہ رہے تھے، دلہن بولی تو ابا نے پوچھا، کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ چادر لپیٹے ہوئے باہر نکل گیا۔ کئی دیر تک سیز فائر رہا۔ یہ لڑکی کس مٹی کی بنی ہے؟ اس نے سوچا، بڑی ڈھیٹ ہے۔ ایک رات وہ کھانستی رہی۔ صبح اس نے کہا، مر بھی جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ اب وہ کمرے میں آتا تو یہ ڈری ڈری کونے میں دبک جاتی، تو اسے تعجب اس وقت ہوا کہ جب نا وقت گھر آتا تو دوسروں کے ساتھ ہنستی بولتی دکھائی دیتی۔ یہ سوچتا، کمال کی اداکارہ ہے۔ بہنوں نے دلہن کا نام چاندنی رکھ دیا تھا۔ ہمارا بھیا چاند ہے اور دلہن اس کی چاندنی ہے۔ وہ بھی ہنستی کھلکھلاتی پھرتی جیسے واقعی ممتاز محل ہو۔ اس کے لیے لڑکی ایک مما بن گئی تھی۔ اسے اور خفگی چڑھتی، تمہارا مقبرہ وہیں بناؤں گا۔ وہ بڑبڑاتا۔ 3 مہینے اور گزر گئے۔ اب اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ اسے فلو ہوا، کانپتے کانپتے گھر پہنچا اور سیدھا بستر پر چلا گیا۔ جہازے نے حلیہ بگاڑ دیا، کانپتے کانپتے بے حال ہو گیا۔ دلہن بغیر کہے چائے لائی، اسے پیراسیٹامول کھلائی، اس میں بات کرنے کی سکت نہ تھی، خاموش سو گیا۔ ایک دن ابا مر گئے، روئے دھوئے، تناؤ اور کم ہوا، ہوتے ہوتے اچھے خاصے تعلقات ہو گئے۔ پھر اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہ اکیلے ہو گئے۔ جس گھر میں شور رہتا وہاں خاموشی نے ڈیرا جما دیا۔ بڑی مشکل سے دل بہلا جب ان کے آنگن میں ایک بچی نعمت بن کر آئی۔ سال پہ سال بیتتے رہے، دونوں نے جھونک جھونک چلتی رہی، لیکن وقت نے سارے فاصلے اور گلے ختم کر دیے تھے۔ کبھی کبھی وہ کہتا، تم بہت چالاک ہو، بیگم کہتی، بدھو ہوتی تو میکے جا بیٹھتی۔ اور کئی سال گزر گئے، دونوں میں دوستی پکی ہو گئی۔ ان کی سوچ تک ایک ہو گئی کہ کوئی شریف لڑکا مل جائے تو بیٹی کا ہاتھ تھما دیں۔